وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، توجہ اور نگاہ کے صدقے ہم آج مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، تفکر، تدبر، تفقہ کرنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 میں، اور یہ دعا کیجئے، یہ نیت کیجئے، یا اللہ کریم اس آیت کو نور بنا کر، شفا بنا کر، اپنی رحمت بنا کر ہمارے سینوں میں اتار دے اور ہمیں اس سے نصیحت اور ہدایت لینے والا بنا دے، اور اس آیت کا صدقہ ہمیں اس کی حقیقہ، معرفہ اور اس سے تزکیہ عطا فرما۔ ہر آیت، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہر آیت سے پہلے آپ کی یہی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ ہر آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد، کسی وجہ کے لیے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو آیت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ہونا چاہیے اس کا لفظی ترجمہ، تاکہ آپ ادھر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، یعنی جہاں وہ تھے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوا دیا، مما کانا جو وہ تھے، فیہی اس میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبتو تم اترو، بعدکم تمہارے بعض، لبعدن بعض کے، عدوٌ دشمن، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ ٹھکانہ، ومتاع اور سامان، الی تک حین وقت۔ اب اس کا ہم با محاورہ ترجمہ اس آیت کا دیکھ رہے ہیں، تو جو بنتا ہے، پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا، تب ہم نے حکم دیا کہ چلے جاؤ بہشت میں، تم ایک دوسرے کے، بہشت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی جب تم جاؤ گے نیچے زمین پر، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا تفسیر قرآن پاک کی، یہ میں نے تفسیر مظہری سے آپ کو پڑھا رہی ہوں، جو کہ جس کے جو مفسر ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تفسیر مظہری سے میں اس کا ترجمہ دیکھتی ہوں، اور 2-3 اور تفاسیر سے بھی، پیر کرم اللہ شاہ کی بھی، تفسیر ابن کبیر سے بھی دیکھتی ہوں، اور پھر اس کا جو کمبائن خلاصہ ہوتا ہے اس کو آسان ترین لفظوں میں پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ہمارے لیول تک وہ آ جائے، ہماری سمجھ فہم کے مطابق وہ بات ڈھل جائے، تاکہ ہر آیت سے ہم کچھ نہ کچھ نکتہ نصیحت کا، حکمت کا، ہدایت کا لینے والے بن جائیں۔ اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کی آیات میں تفکر کرو، تدبر کرو، تفقہ کرو، اور اس سے ہوگا پتہ کیا، جتنا ہم آیات میں تفکر تدبر کریں گے نا، اتنا ہی ہماری پہلے نظر کو نور ملے گا۔ جب ہم نے دیکھیں زیارت ہی کی ہے نا، تو یہ لوح محفوظ کی زیارت ہے،
تو ہوگا کیا؟ نظر کو نور ملا. جتنی بار میں نے قرآن کو دیکھا میری نظر کو نور ملا، مطلب میری نظر کو طہارت ملی، مطلب میرے نظر کو پاکی ملتی ہے، پاکی ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ پوائنٹ؟ جتنا میں بار بار دیکھوں گی آیت کو، آیت کا نور میری آنکھوں میں جائے گا، اور پھر وہ نور آنکھوں سے میرے دماغ میں جائے گا، اور دماغ کو بھی نور ملے گا. دماغ جو ہے وہ تفکر والا بن جائے گا. پہلے زبان اقرا والی بنی، اللہ کے ذکر والی بنی، ٹھیک ہے؟ زبان کو نور ملا، پھر آنکھوں کو نور ملا، پھر دماغ کو نور ملا، دماغ نے سوچا، تفکر کیا، تفقع کیا، دماغ کو نور ملا. پھر وہ دماغ سے وہ آیت پھر دل پر گئی، دل کو لگی، پھر دل کو نور ملا. اور دل کو نور کیا ہوتا ہے؟ شفا اور سکون. پھر جب وہ آیت میرے من میں گئی، میں نے اس پر غور و فکر کیا، میں نے اس آیت سے تزکیہ لیا، تو اس سے پھر کیا ہوا؟ میری روح کو سکینہ ملا، میرے روح کو سکینہ ملا. اور پھر اس کا اثر کیا نظر آئے گا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ مجھے اس سکینہ سے، اس سے مجھے پھر ہدایت ملی، اور پھر میں نفس مطمئنہ کی طرف مجاہدہ کرنے والا بن گیا. یہ آپ دیکھیں ذرا، ایک آیت کہاں سے چلتی ہے اور کہاں پہنچتی ہے. نفس مطمئنہ، آپ کے پورے بدن کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ یہ نہ صرف سوچے کہ میں نے آیت پڑھی تو پڑھ کے چھوڑ دی، وہ تو آپ نے چھوڑ دی تو چھوڑ دی نا، لیکن اگر آپ اس کو تفکر، تدبر، تفقع، تزکیہ، ہدایت اور اتباع تک لے کے جائیں گے نا، تو اس سے ہوگا پتہ کیا؟ آپ کا اپنا آپ کی آنکھیں، آپ کی سماعت، آپ کی بصارت، آپ کا دماغ، آپ کا دل، آپ کا روح، آپ کے بدن، آپ کا ایمان، سب کو اس میں سے خیرات اور انوار ملتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اگر آپ نے آیت کے اندر غور فکر کیا تو آپ کو اپنا ہی بھلا کیا. آپ نے اپنے من کے جو اجڑا دیار ہے نا، دل آپ کا، جہاں شیطان نے تباہیاں مچائی ہوئی ہیں، اس کو آپ نے آباد کیا، اس کو آپ نے صاف کیا. جتنا آیت کا نور اندر جائے گا اتنی من کی طہارت ہوگی، اتنا ہی جب من کی طہارت ہوگی تو دل میں اللہ کی خشیت آئے گی، اتنا ہی ہمارا جو بندگی کا سفر ہے نا، ندامت، ملامت، ہم اپنے آپ پر نادم فیل کریں گے، اپنے ماضی میں گناہوں پر ہم ملامت کریں گے، اور ہم اتنا ہی زیادہ پھر بندگی کی طرف سفر کرنے والے بن جائیں گے. اب آپ سوچیں ایک آیت سے ہمیں کیا کچھ لینا ہوتا ہے، لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم آیات کو صرف اقرا تک رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صرف آیات کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے کہتے ہیں نا ہونٹ ہلائے ہیں، زبان کو ہلایا ہے. نہیں، آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سے تمہارا دل، دماغ، روح تک ہل جائے. یہی تو اللہ والوں کی نشانی ہے، جو آپ نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، سورۃ الانفال میں ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کہتا ہے جب وہ سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ آیات پر غور کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایمان بڑھتا ہے، یہ خشیت طاری ہونا، یہ رونگٹے کھڑے ہونا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم آیات کے اندر تفکر، تدبر، تفقع، آیت سے تزکیہ، ہدایت اور اس کو اتباع تک لے کے جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ سعادت دی ہے، تو آپ سمجھ لیں آپ کے اوپر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے، اور یہ اس کی اللہ آپ کو آخرت میں عظمت دکھائے گا، اور اسی کے صدقے ہمیں قبر میں راحت ملے گی. یعنی جو ہم قرآن کے ساتھ تفکر اور تدبر کر کے ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نا،
یعنی ایک طرح سے ہم قرآن سے دوستی کر رہے ہیں، اور جب ہم قرآن سے ہماری دوستی ہو جائے گی، قرآن سے پھر ہمیں تفکر، تدبر، یہ حیرات ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ قرآن کی حیرات ہوتی ہے، تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ، ہدایت، اتباع، اسرار و رموز، انوار و تجلیات، علم لدنی۔ جب قرآن سے حیرات ملتی ہے، قرآن سے دوستی ہو جاتی ہے، قرآن سے فیض ملتا ہے، تو پھر یہی قرآن دنیا میں ہمارا رہنما ہوتا ہے، ہمارا امام ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، دل کا سکون ہوتا ہے۔ قبر میں جائیں گے تو قرآن شفیع ہوگا، حشر میں جائیں گے تو قرآن اور قرآن والے کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ تو یہ میں آپ کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ نیت یہ رکھا کریں، نیت یہ نہ رکھیں میں بس آئی تو چلی گئی، نہیں، یہ تو کوئی نیت نہیں ہے۔ نیت اعلیٰ اور حسین رکھیں، یا اللہ مجھے اس قرآن کا اتنا فہم دے دے، اتنی قرآن سے محبت دے دے، اتنی قرآن کی مجھے معرفت دے دے، اتنی مجھے قرآن کی عظمت دے دے کہ جب میں قبر اور حشر میں جاؤں تو یہ قرآن میرے ساتھ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں تو یہ نیت لے کر بیٹھتی ہوں، تو آپ کی بھی میں اس طرح سے تیاری کروا رہی ہوں کہ اللہ ہمیں قبر اور حشر کی تیاری، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ یہ ہے مجاہدہ جو ہم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور اس کے لیے کسی جماعت کا ہونا ضروری ہے، اور جماعت ہی مل کر بیٹھ کر مجاہدہ کرتی ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مل بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جس جماعت کے ساتھ آپ بیٹھ کر مجاہدہ کرتے ہیں، جس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن کا مشاہدہ کرتے ہیں، قرآن کا آپ اس کے اندر تفکر اور تدبر کرتے ہیں نا، جس جگہ پہ بیٹھ کے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اس جگہ پہ بھی اللہ پھر نور، رحمتیں، برکتیں، اپنے انوار اور سکینہ نازل کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ آیا کریں، جماعت بن کے بیٹھا کریں، کیونکہ جہاں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اس جماعت پر، اور اس جماعت پر اللہ کی رحمت کی نگاہ ہوتی ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ تو اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس وقت ہم فیضان مصطفیٰ اور اللہ کی رحمت کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے ہوگا پتہ کیا؟ آپ کے دل کے غم اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ ہوتی ہے نا، جہاں سکینہ نازل ہو رہا ہوتا ہے، جہاں فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر نور، اللہ نور کا عالم ہوتا ہے، ایک فرشتوں کا نور، ایک اللہ کی رحمت کا نور، ایک قرآن کا نور۔ تو ایک طرح سے آپ چاروں طرف سے نور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ نور و نور ہو کے بیٹھتے ہیں نا، تو اللہ آپ کا من، تن، آپ کا ذہن، فکر، سب کو اللہ نور و نور کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے بدن کو، ہمارے ذہن کو، ہماری روح کو، ہمارے من کو، سب کو نور کی اس وقت خیرات مل رہی ہے، اور یہ وہ خیرات ہے، یہ وہ دولت ہے جو آپ کہیں سے خرید نہیں سکتے۔ تو یہ ہے شراب طہور۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ قرآن سے شراب طہور ہے جو ہمیں آج مل رہی ہے، اور اس کے نشے سے پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کے نشے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا کوئی غم فکر یاد نہیں رہتا، اللہ بدن سے ہر بیماری نکال دیتا ہے، ذہن سے ہر فکر نکال دیتا ہے، دل سے ہر خوف نکال دیتا ہے۔ یہ کمال ہے اللہ کی شراب طہور کا۔ تو آیت کو دیکھیں، اگر آپ اس تناظر میں آیت کو سمجھیں گے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، تو آپ کا عالم ہی اور ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، آیت سمجھنے کے بعد آپ کا عالم اور کیفیت ہی کوئی اور ہوگی۔ آپ کو یوں ہی لگے گا کہ میں اللہ کے نور کی صحبت میں، قرآن اور قرآن والے کی نور کی صحبت میں بیٹھا ہوا۔ تو آپ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت پھر وہی قصہ آگے لے کر چل رہا ہے جو آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، جو قصہ ہے آدم علیہ السلام کا، ملائکہ کا اور شیطان کا۔ اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو بیان دیکھیں، آپ نوٹ کیا کریں نا کہ اللہ اتنی تفصیل سے، اتنی ترتیب سے اور اس ترکیب سے اس واقعے کو آگے کیوں بار بار لے کے پڑھا رہا ہے، چلا رہا ہے، ابھی تک ہمیں سنا رہا ہے۔
اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی نکتے ہیں، کوئی نصیحتیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف ایک کہتے ہیں نا وہ قصہ، یہ نہ سمجھے قصہ کہانی ہے کوئی، یہ تو ان کا قصہ تھا، آدم علیہ السلام کا قصہ تھا اور ملائکہ کا. یہ تو وہ واقعہ تھا جو کبھی ہوا، اور یہ شیطان نے کبھی اس وجہ سے شیطان مردود ہو گیا نہیں. میں آپ کو بتاؤں ان تینوں میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نصیحتیں رکھی ہوئی ہیں، حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، عبرتیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں ہدایتیں رکھی ہوئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا اللہ بلا وجہ کوئی بات، کوئی لفظ قرآن میں کبھی بھی بیان نہیں کرتا. تو آپ بھی کسی لفظ کو، کسی آیت کو ایسے ہی نہ ایک طرف کر دیا کریں کہ یہ میرے متعلقہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ہر آیت جو ہے نا میرے اور آپ کے متعلقہ ہی ہے، ورنہ قرآن میں آج تک وہ بات، وہ آیت محفوظ نہ ہوتی. میں آپ کو بتاؤں جو غیر متعلقہ آیات ہوتی نا ان کو اللہ نے خود ہی منسوخ کر دیا ہوگا، لیکن جو آیات قیامت تک ہمارے متعلقہ ہیں نا، ہماری نصیحت کے لیے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے ہیں، وہ قرآن میں آج بھی موجود ہیں. تو بات صرف اتنی ہے کہ آپ آیت کو کھولیں. جیسے آپ کوئی میسیج آتا ہے اس کو کھول کے پڑھتے ہیں نا، آپ کی کسی فرینڈ کا میسیج آئے تو آپ کیسے کھولتے ہیں فٹافٹ، یہ میری فرینڈ کا میسیج ہے، اب میں دیکھوں تو کیا کہہ رہی ہے، پھر میں سمجھوں تو وہ چاہتی کیا ہے، پھر میں اس کو جواب دوں، اس کا متعلقہ جواب دوں. اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ہر آیت جو ہے نا ایک میسیج کی طرح آپ کو دی ہوئی ہے. آپ نے اس کو کھولنا ہے. کھولنا کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر نکتے، اس کے اندر اسرار و رموز، اس کے اندر سے میں نے انوار و تجلیات تلاش کرنے ہیں، اور پھر میں نے اس میں سے نصیحت اور حکمت لے کر، اور جو بھی اس کے اندر ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، اس کے مطابق پھر میں نے تزکیہ کرنا ہے، پھر میں نے اس سے ہدایت لینی ہے، اور پھر میں نے اس کا اتباع کرنا. آپ سوچیں ہمیں اس طرح قرآن پڑھایا جانا چاہیے تھا کہ ہم قرآن کو اقرا سے آگے لے کر ہم اس کو اتباع تک جائیں. اگر آپ صرف اقرا پر ہی رکھیں گے جیسے کہ آج تک رکھا ہوا تھا تو پھر تو ہر آیت سے ہمیں اقرا کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں ادھر آپ نے پڑھا، ادھر پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جب دوسرے چغلیاں، حسد، غیبت کیا تو وہ پڑھا ہوا بھی ضائع ہو جاتا. اس لیے قرآن کو صرف اقرا پر نہیں، تفکر، تدبر، اس کو فہم، شعور، اس کو عمل، کردار اور اخلاق تک بھی لے کر جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سارا قصہ بیان فرما رہا ہے. یہ سارا دیکھیں، اور پھر یہ پوائنٹ بھی نوٹ کریں کہ دیکھیں آدم علیہ السلام کا قصہ آیت 30 سے شروع ہو رہا ہے، آیت 36 میں آیا ہے، اور ابھی یہ قرآن پاک پہ اور جگہوں پر بھی آئے گا. آپ کو پتہ ہے نا اور بھی جگہوں پر سورۃ الاعراف میں بھی آئے گا، اور بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ شیطان کے حالات، واقعات بیان کیے ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں جب تک ایک بات کا پورا آپ کو ہر پہلو سے پتہ نہیں چلے گی تب تک آپ کو پورا معاملہ بھی سمجھ نہیں آئے گا. اب آدم علیہ السلام، ملائکہ اور شیطان کا جو واقعہ یہاں بیان ہے نا، اس کو آپ نے یہیں سے نہیں اور بھی جہاں جہاں اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہوا نا، پہلے سارے اس کے پہلوؤں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پورا معاملہ سمجھ آئے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ واقعہ بیان ہے نا اس سارے پہلوؤں کو اکٹھا کر کے ہم اس کا تجزیہ نہیں کرتے، پھر ہم اسے نتیجہ نہیں نکالتے. اس وجہ سے ہوتا پتہ کیا ہے، ہمیں آیات سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہے کہ جب تک آپ کو ایک واقعے کے ہر پہلو کا پتہ نہ چل جائے تب تک آپ کوئی نتیجہ نکال نہیں سکتے. تو یہ ہے قرآن کو جو مطالعہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک آیت پڑھ کے تو نتیجہ نکال لیا، ایسے نہیں کرتے. جیسے اب یہ جو ملائکہ کا قصہ ہے اس کا نتیجہ ہم اس آیت سے نہیں نکالیں گے، بلکہ ہم اس سے جو متعلقہ آیات ہیں پورے قرآن پاک میں
جہاں جہاں اللہ نے آدم، ملائکہ اور شیطان کا ذکر کیا ہے، وہ ساری آیات ہمیں اکٹھی کر کے ہم نے ان کا تجزیہ کرنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، اور پھر ہم کوئی نتیجہ نکالیں گے۔ یہ ہوتا ہے علم، اس کو علم کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ یہ علم ہوتا ہے جو حاصل ہوتا ہے، لیکن جو آپ نے پڑھا ہے وہ تو تعلیم ہے نا۔ یہ دیکھیں، تعلیم اور علم کا فرق بھی آج سمجھ لیں آپ۔ تعلیم تو آپ نے جو سامنے سامنے تھا وہ پڑھ لیا، علم وہ ہوتا ہے جو میں نے حاصل کر لیا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اور قرآن جو ہے وہ علم کی کتاب ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے رہا ہے، ہر آیت سے دنیا اور آخرت کا علم دے رہا ہے، ایمان کا اور اللہ کی رضا کا علم دے رہا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور آخرت کی کامیابی کا علم دے رہا ہے۔ اور علم ہی تو ہم لیتے نہیں، ہم نے قرآن کو صرف تعلیم پہ رکھا ہوا، اور جو سامنے ہے پڑھ دیا۔ علم کے لیے تو پھر جستجو، آرزو، اور اس کے اندر پھر آپ کو اترنا پڑتا ہے۔ تو جب ہم آیت کی گہرائی میں اتریں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہر آیت سے ہمیں جو ہمارا حصہ ہے نا، جیسے یہ بظاہر تو آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن جب ہم اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، تجزیہ کریں گے، نتیجہ نکالیں گے، تو پھر اس آیت سے ہمیں ہمارا حصہ بھی ملے گا، جو ہماری نصیحہ کا ہے، جو ہمارا تزکیہ کا ہے، جو ہماری ہدایت کا ہے، جو ہماری عبرت کا ہے، جو ہماری نعمت کا ہے، سمجھ کا ہے، فہم کا ہے، معرفت کا ہے، وہ ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا راستہ لینا ہے، اور پھر نفس مطمئنہ تک اپنے آپ کو لے کر جانا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہر آیت، یہ نہ سمجھیں کہ اس آیت سے مجھے کچھ نہیں ملا، ہر آیت سے آپ کو ایک قدم ملتا ہے، پھر وہ قدم بہ قدم سلسلہ وار وہ آگے چلتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے اس آیت سے آپ کو نصیحہ ملی، اب دوسری جگہ جب آپ یہی قصہ پڑھیں گے تو آپ کو پھر اس کے اندر سے تزکیہ ملے گا، پھر اگلی دفعہ پڑھیں گے پھر عبرہ ملے گی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنے جو شیطان نے کیے تھے، تکبر اور اکڑ میں نہیں جانا۔ تو ہر دفعہ آپ کو ایک قدم ملتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ قدم بہ قدم آپ آگے جاتے ہیں۔ پہلے قدم پہ آپ کو کیا آپ کو ملتی ہے؟ اس کے اندر سے نصیحت ملتی ہے، پھر آپ کو اس کے اندر سے حقیقت ملتی ہے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، پھر آپ کو اس کے اندر سے آپ کو اطاعت کا پہلو ملتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، پھر آپ کو اس میں رحمت کا پوائنٹ سمجھ آتا ہے، پھر آپ کو اس کے اندر سے اللہ کی حکمت ملتی ہے، پھر آپ کو اس آیت سے تزکیہ ملتا ہے، پھر آپ کو اس آیت سے مراقبہ ملتا ہے کہ میں نے کون سے راستے پر چلنا ہے، پھر آپ کو اس آیت سے اپنا محاسبہ میں نے کیا کرنا ہے، مجاہدہ ملتا ہے، پھر اللہ تک جانے کا راستہ ملتا ہے، پھر آپ کو مکاشفہ، اس آیت کے انوار و تجلیات آپ کے دل پر نازل ہوتے ہیں، پھر آپ اللہ کی طرف مجاہدہ کرنے والے اور نفس مطمئنہ کی طرف جانے والے بن جاتے ہیں۔ تو نفس مطمئنہ آخری پوائنٹ ہے، اسٹیشن ہے، لیکن نفس مطمئنہ تک آپ تبھی جائیں گے جب آپ ایک ایک آیت کو جب آپ کھولیں گے اور اس سے نصیحت، حکمت، اطاعت، عبرت، معرفت، طریقت، اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ، تزکیہ، یہ سارا کچھ آپ لیں گے تو پھر دھیرے دھیرے کرتے کرتے ایک دن آپ نفس مطمئنہ تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہر آیت آپ کو ایک قدم آگے لے کے جاتی ہے، لیکن یہ تو وہی جائے گا نا ایک قدم آگے جسے یہ شعور ہوگا کہ میں نے ایک آیت سے میں نے اپنے اندر نور اور نصیحت اور اس کی حکمت اور ہدایت اور تزکیہ اتارنا ہے۔ اور اگر میرا من ہے ہی بند، میرا من جو ہے
وہ پردوں میں ہے، اگر حجابوں میں ہے، اگر میرا من جو ہے وہ ظلمتوں، جہالتوں، غفلتوں، منافقتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اگر میرا من شیطان کے مکروں میں اور نفس کے جکڑوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو پھر آیت تو سورج کی طرح ہوگی لیکن میری آنکھوں پہ پٹی ہے۔ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ تو اللہ نے کہا جس کا من اندھا ہوتا ہے اسی کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، اور جس کی آنکھیں اندھی ہوں دیکھ بھی رہا ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا، اور جس کا من اندھا ہوتا ہے وہ 10 بار بھی قرآن پڑھ لے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اس لیے آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مرشد کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مرشد آپ کے حجابات ہٹاتا جاتا ہے، آپ کے پردے اٹھاتا ہے، آپ کے من کو پاک کرتا ہے، مطہر کرتا ہے، آپ کو قرآن سے کچھ لینے کے قابل بناتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صفائی ستھرائی کرتا ہے، جیسے ایک دھوبی کپڑے دھوتا ہے نا، اس طرح ایک استاد، ایک حقیقی مرشد ہوتا ہے جو آپ کے من کو دھوتا ہے، پاک صاف کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن بھی آپ کو پتہ ہے قرآن سے ہر کسی کو خیرات نہیں ملتی، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ جو قرآن ہے نا، قرآن ظالمین کو منہ نہیں لگاتا، میں آپ کو بتاؤں، منافقین کو قرآن ویسے ہی نہیں پسند کرتا، کاذبین پر قرآن لعنت کرتا ہے، جاہلین سے قرآن منہ موڑے ہوئے ہے، غافلین سے قرآن کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اگر ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنی طرف سے بڑے ہوشیار بن کے منافقت میں زندگی گزار رہے ہیں، مطلب پرستی میں، ہم اس طرح کے دنیا کے چلاک، ہوشیار، دنیا دار، مطلب پرست لوگ ہیں اور قرآن پڑھی جا رہے ہیں، تو قرآن سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کوئی استاد چاہیے جو من پاک کرے، جو نیت صاف کرے، جو ہمیں قرآن کے در پر لے کر جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن تک لے جانے کے لیے بھی کوئی مرشد چاہیے جو ہمیں دھو کے پاک صاف کر کے قرآن تک لے کے جائے۔ تو جب قرآن تک جائیں گے تو پھر قرآن والا اور پھر رحمان ملتا ہے۔ اس کے لیے میں اسی لیے آپ کو کہتی ہوں کوئی جماعت، کوئی مرشد، کوئی استاد چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ کا من پاک اور نیت صاف کرے، آپ کو طہارت کروائے، آپ کو وضو کروائے اور آپ کو قرآن سے خیرات لینے کے قابل بنائے۔ اب دیکھیں یہ گہری باتیں ہیں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، بلکہ بعض لوگ تو میں آپ کو بتاؤں پڑھ کے اور گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ نقطوں سے نقطے نہیں ملاتے، کڑیوں سے کڑیاں نہیں ملاتے۔ جیسے یہاں پر اگر آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے تو یہ واقعہ 6 جگہوں پر اور بھی ہے قرآن پاک میں۔ تو جب تک آپ وہ سارے نقطے اکٹھے کر کے تب تک پوری تصویر سامنے جب تک نہیں آئے گی، تب تک آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اور آپ ایک ہی بات کا ایک پہلو سمجھ کے آپ اور زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ اس واقعے کا میرے سے لینا دینا کیا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا نقطے ملانا اور ہماری من کی طہارت کروانا اور ہمیں قرآن کے در پر لے جانا، یہ ایک استاد کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، آیتوں کے اندر بین السطور ہوتا ہے نور۔ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، آیات کی جو قرآن کی جو آیات ہے نا، بین السطور، ان کے اندر نور ہوتا ہے، اور اس نور کے اندر اسرار و رموز ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسرار و رموز اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جس کی جتنی گہرائی ہے، جتنا اخلاص ہے، قرآن سے جتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی انوار و تجلیات عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن صرف لفظوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں اور رضاؤں کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے انوار و تجلیات ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم تو صرف لفظوں سے ابھی تو لفظوں کو ہی سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تو یہ کہاں اس کی انتہا ہے، علم لدنی،
علم لدنی اس کی انتہا ہے۔ ایک وہ سٹیج آتی ہے قرآن پڑھتے پڑھتے کہ آپ تفکر سے تدبر، تفقہ، تزکیہ، ہدایت، اتباع، آپ جب قرآن کے اندر اسرار و رموز، انوار و تجلیات، نقطے، جب قرآن کے اشارات، مکاشفات، الہامات میں جب آپ اترتے ہیں نا، ایک سٹیج آتی ہے علم لدنی کی، جب اللہ تعالیٰ خود آپ کو نقطے اور اس کے اسرار و رموز خود اللہ آپ کو آگاہ کر دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک سٹیج آتی ہے بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ایک وہ سٹیج آتی ہے کہ اللہ بندے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو کدھر ہے، میں تیرے سینے پر اسرار و رموز نازل کروں۔ جیسے بندہ اللہ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جاتا ہے اللہ کی طرف، نفس ہم جاتے ہیں، نفس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سارا یہ سفر طے کرتے ہیں، یہ نفس امارہ سے، لوامہ سے، ملہمہ، جیسے ہم مطمئنہ پہ جب جاتے ہیں نا، پھر اللہ بندے کو ڈھونڈتا ہے۔ پہلے بندہ اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ تک جب ہم پہنچتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کدھر ہے میرا نفس مطمئنہ والا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اللہ بندے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی حال ہوتا ہے کہ پہلے ہم قرآن سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک سے جاتی ہے قرآن ہمیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کدھر ہے وہ سینہ جو میرا اندر، جس کا کہتے ہیں نا ذہن، دل، دماغ، تفکر، تدبر، تفقہ میں لگا ہوا ہے، پھر قرآن اس کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آیت کو صرف لفظ نہ سمجھیں، آپ سوچیں کہ یہ ہر آیت میں ایک بند کلی کی طرح ہے۔ ہر آیت جو ہوتی ہے نا، ایک ایک لفظ بند کلی ہے، جب ہم اس کلی کو کھولتے ہیں تو خوشبو، اس کا نور ہمارے اندر جاتا ہے، اور ہم حیران ہوتے ہیں یہ خوشبو پہلے نہیں آئی تھی، یہ معنی پہلے نہیں پتا تھا، یہ احساس پہلے نہیں تھا۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے ہم نے اس کو کھولا ہی نہیں ہوتا۔ جب کھولتے ہیں تو ہمارا شعور بھی کھلتا ہے، ہمارا دماغ بھی کھلتا ہے، اور اس آیت کی حقیقت، پھر ہم معرفت، حقیقت، معرفت، پھر مکاشفہ ہمارے دل پر آتی ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں، پھر ہم بھی سوچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی اور آپ بھی مجھے قرآن میں سے بتا رہے تھے مثالیں حروف مدہ کی، تو پھر آپ پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے نا مکاشفات آپ کو بھی اللہ پھر دکھانے لگ جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بات دیکھیں اس آیت میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ شیطان نے کیا کیا تھا۔ شیطان نے دیکھیں جب جنت میں دیکھا کہ آدم علیہ السلام بی بی حوا کے ساتھ جنت میں مقیم ہے، اب شیطان تو رجیم تھا نا، اب جو رجیم ہوتا ہے اس سے مقیم برداشت نہیں ہوتے، یہ بھی نوٹ کریں آپ بات۔ جو رجیم ہوتا ہے نا وہ ہر وقت حسد میں ہی جلتا رہتا ہے، یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں، آج بڑے بڑے گہرے پوائنٹ آنے ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ جو رجیم والے ہوتے ہیں نا، رجیم والے، وہ دنیا میں بڑے بے چین، ہر وقت وہ دیکھتے رہتے ہیں کس کو گرائیں، کس کو ہٹائیں، کس کو راستے سے ہٹا دیں، پتہ ہی صاف کر دیں، تو یہ رجیم والے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں آج گروہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو شیطان رجیم والا تھا، اور جو آدم علیہ السلام تھے وہ تو رحیم والے تھے، رحیم کے در والے تھے، اللہ کی نعمتوں میں مقیم تھے۔ اب دیکھیں اس طرح سے تفسیر میں پڑھ رہی تھی کہ بی بی حوا اور آدم علیہ السلام دونوں جنت میں نعمتیں دیکھ رہے تھے، جنت کے درختوں کو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عظمتوں کا مشاہدہ کر رہے تھے نا، تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ بھئی ہم اللہ کی نعمتوں، محبتوں، قربتوں میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی آپس کی گفتگو تھی، اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں ہم پر، کیا حسین یہاں پر اللہ کی ہر طرف نعمتیں ہیں، تو ہم یہاں ہمیشہ ہی رہیں گے، آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان یہ باتیں جنت کے دروازے کے باہر کھڑا سن رہا تھا۔ اب دیکھیں نا سنگیاں لینے والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ تو وہ شیطان جنت کے دروازے کے کہتے ہیں باہر، پہلے تو اس کا جنت میں آنا جانا ہوتا تھا، لیکن جب وہ رجیم ہو گیا تو اس کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ اب وہ باہر کھڑا ہو کے ان کی باتیں سن رہا ہے، آدم علیہ السلام اور اما حوا کی۔ اب دیکھیں نا
اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا باتیں میں کہتی ہوں اس آیت میں سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں بڑے معصوم اور سادہ لوگ ہوتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں، معصوم. تو وہ باتیں سن رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اب شیطان نے جب دیکھا کہ انہیں کتنی چاہت ہے اللہ کی قربتوں کی، محبتوں کی، برکتوں کی، نعمتوں کی، رحمتوں کی. اب دیکھیں شیطان کی عادات سے ہمیں پتہ چلے گا کہ شیطان صفت لوگ کیسے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں ایک تو باہر بیٹھے کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہے، اور جب اس نے دیکھا نا کہ یہ آپس میں باتیں محبت کی، اللہ کے پیار کی، اللہ کی چاہت کی، قربت کی کر رہے ہیں، تو اس نے باہر کھڑے ہو کے نا اونچی اونچی رونا شروع کر دیا، داڑنا شروع کر دیا. کہتے ہیں زاروں قطار اس نے چیخو پکار شروع کر دی. تفسیر میں لکھا ہوا ہے شیطان نے باقاعدہ چیخو پکار شروع کر دی کہ اما ہوا اور آدم علیہ السلام نے اپنی باتیں روک کے دیکھا یہ کون چیخو پکار کر کے رو رہا ہے. یہ نوحہ لکھا ہوا ہے، نوحہ کر رہا تھا شیطان. تو جب انہوں نے باہر دیکھا دروازے کے تو وہاں پہ انہیں شیطان نظر آیا. تو شیطان نے انہیں کہا کہ میں تو تمہارے لیے رو رہا ہوں. مکر دیکھیں اب آپ مکر، یہ دیکھیں بڑی چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے. مکر اللہ کے آگے تو اس کی اکڑ تھی، اب اس کا مکر دیکھیں آپ. میں کہتی ہوں شیطان کے مکر ذرا دیکھیں آپ کی شکل، آپ کہتے ہیں آپ کی عقل گم ہو جائے گی، اتنا مکار ہے شیطان. آج بھی یہ لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں شیطان صفت من الجنتی والناس، شیطانی صفت لوگ آج بھی ہیں. جس گھر میں جاتے ہیں، جس محفل میں جاتے ہیں، تباہیاں پھیر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہا ہے کہ شیطان نے رونا دھونا مچا دیا اور ان کو کہتا ہے کہ میں تو آپ کے لیے رو رہا ہوں. تو وہ حیران کہ تو ہمارے لیے کیوں رو رہے ہیں، ہم تو جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیش عشرت میں، سکون آرام میں زندگی گزارے ہیں. تو اس نے کہا میں نے ابھی تو آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ کو تو بڑی طلب اور تڑپ ہے اللہ کی محبت اور قربت کی، لیکن آپ سے یہ سب کچھ چھینا جائے گا، آپ سے ہر چیز چھین لی جائے گی اور آپ کو تو جنت سے نکال دیا جائے گا. تو میں تو آپ کے لیے رو رہا ہوں، آپ کا بنے گا کیا، بنے گا کیا. تو آپ نا اس درخت سے کھا لو، وہ جس درخت سے اللہ نے منع کیا ہے نا، کہتا ہے کھا لو تاکہ آپ ہمیشہ جنت میں رہو، اللہ کی قربت میں رہو، دائم زندگی پا جاؤ. یہ مکر دیکھیں کہ اگلے کو اگلے کی ہی بات میں کہتے ہیں نا اس کو لپیٹ کے تو لے جاؤ. یہ مکر ہوتا ہے لوگوں کا کہ جس طرح کا بندہ ہے اسی طرح کی بات کر دو، ہماری باتوں میں یہ لپیٹا جائے گا. تو یہ تو شیطان نے بھی کیا تھا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اب آپ دیکھیں اس میں ہمارے کتنے سوالوں کے جواب ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں سمجھ نہ آئی، تمہیں پتہ نہ چلا کہ اگلا بندہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اگلا بندہ غلط بیانی کر رہا ہے، تمہیں پتہ نہ چلا، تمہاری عقل نہ کام کی. اب یہاں آپ کیا کہیں گے؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو شیطان دھوکہ دے رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں اللہ نے تیری مدد نہ کی، تو اللہ تو اس وقت بھی موجود تھا. اللہ چاہتا، یہ میں سوال آپ کے ذہنوں کے جو سوالات ہیں نا ان سے مخاطب ہوں کہ ہم اس طرح سوچتے ہیں نا، تو نے فلاں سے نہ پوچھا، تیری عقل نہ کام کی، تجھے اللہ نے نہ بچایا، تو اگر تو کوئی نیک پاک ہوتی تو اللہ تو تجھے بچا لیتا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ سب سن رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کو شیطان ورگلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ طاقت رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور آپ آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، چنے ہوئے ہیں، مصطفین مقربین میں سے ہیں، وہ کس کے مکر میں آ رہے ہیں؟ جو ظالمین، منافقین، غافلین، جاہلین میں سے ہیں. آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ پھر کتنے سوالوں کے دیکھیں جواب ملے ہیں کہ نہیں؟ جواب ہمیں ملے ہیں. سوال کیا؟ اللہ والے ہمیشہ سادہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مومن ہمیشہ سادہ ہوتا ہے، اس کو مکر چلاکیاں نہیں آتی. مومن جو ہوتا ہے اس کے سامنے آپ جو بات کرتے ہو، زبان ہے، وہی مومن کا ایمان ہے. مومن آپ کی زبان پہ یقین کر لے گا. اور دنیا دار لوگ کیا کہتے ہیں؟ آئے تو اس نے کہا تو تم نے مان لیا، تو پتہ تو کرنا تھا، تحقیق تو کرنی تھی. پر یہی تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے.
اللہ والوں کی زبان ہی ان کا ایمان ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جو آدم علیہ السلام کا سچا سچا پیروکار ہے نا، اس کے ساتھ بھی وہی وارداتیں ہوں گی جو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کو بھی دیکھیں شیطان نے انہی کی بات سے دھوکہ دیا کہ آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، آپ دائمی اللہ کی نعمتوں میں رہو گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اس بات کے لیے، دیکھیں مومن صرف ایک بات پہ بک جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی محبت، قرب، تڑپ، چاہت کے شوق میں انہیں یہ بھول گیا کہ میں اللہ کی حد سے نکل رہا ہوں۔ غلبہ شوق محبت تھا۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں سخی ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں غنی ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں قوی ہوتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، انہوں نے اس کو مکہ مارا تو حالانکہ مکہ مارنے سے ان کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، ارادہ قتل نہیں تھا، بلکہ اس کی محبت کا شوق کہ میں اس کی مدد کا شوق تھا کہ میں اس بندے کی مدد کروں۔ میں نے کہا نا اللہ والے صحیح ہوتے ہیں، غنی ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جری ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں، لیکن کیا ان کے اوپر اللہ کی محبت کا شوق اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے اپنی حد سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ دیکھیں وہ بھی نکل گئے کہ یہ قوم تو مانتی نہیں ہے، اللہ کی محبت کا شوق تھا نا، یہ کیوں نہیں مانتے، تو وہ بھی چھوڑ گئے کہ انہوں نے نہیں ماننی۔ تو اللہ کی حد سے کبھی کبھی اللہ والے نکل جاتے ہیں، اللہ کی محبت کے شوق میں نکلتے ہیں، وہ کسی گناہ، غفلت اور شہوت کے شوق ذوق میں نہیں نکلتے۔ اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دھوکہ کھا بھی جاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں جو اللہ والا ہے اسے دھوکہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ سمجھتے ہیں نا، اللہ والا ہے تو اس کی تو ہر قدم پہ اللہ مدد کرے اور اس کی تو ہر چیز جو ہے نا وہ چمکتی ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ والوں کی دنیا نہیں آخرت چمکتی ہے۔ دنیا میں تو وہ دکھوں، غموں، تکلیفوں، آزمائشوں، پریشانیوں سے گزرتے ہیں، یہی تو اللہ بتا رہا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی الٹ سوچ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کوئی اتنا اللہ والا ہوتا تو پہلے اپنے آپ کو نہ کہیں اس نے دنیا کا مال اکٹھا کیا ہوتا، کوئی بلینئر ہوتا اللہ والا۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ والوں کی دولت جنت میں ہے، آخرت میں ہے۔ اللہ والوں کی جو دولت ہے نا وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، راضی برضا رہنا، یہ سب سے بڑی مقام، سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نواسے تک شہید کروا دیے۔ آج ہمارے بچے کو آنچ بھی آئے نا تو ہم کہتے ہیں تم نے دعا نہیں کی تھی، تمہاری دعا نہیں قبول ہوئی اللہ سے، دیکھو تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں نواسے شہید ہو گئے، ذرا نوٹ کریں، اور شہید بھی عام نہیں ہوئے، کس طرح سے انہوں نے ان کو استغفر اللہ معاذ اللہ، ان کی کہتے ہیں نا ان کی بے حرمتی کی۔ تو ہمارے تو بچے کو آنچ بھی آ جائے تو ہم کہتے ہیں تیری دعا نہیں قبول، پتہ نہیں تیری تو عبادت نہیں قبول، پلہ تو نیک نہیں، تو نیک ہو جو تیری عبادت قبول ہوتی، تیری دعا قبول ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ والوں کی یہ شان ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی دعاؤں کے پیچھے جائیں، وہ اپنی مفادات کے پیچھے جائیں، وہ اپنی دنیا کے سٹیٹس کے پیچھے جائیں۔ اللہ والوں کی یہ طلب ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی جو سب سے بڑی کوشش اور انہیں فکر ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، کہ جس میں میرا رب راضی۔ ہم تو کہتے ہیں میں راضی، ہم تو اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے دوڑتے ہیں نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اپنی نفی کر چکے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے فنا ہوتے ہیں، اللہ کی رضا میں ہوتے ہیں، بقا میں۔ ان کی بقا اللہ کی رضا میں ہوتی ہے،
اور انہیں ہر دم، ہمیں تو فکر ہوتی ہے نا، عام لوگ جو ہوتے ہیں ہمیں کیا فکر ہوتی ہے؟ زینتوں کی، ہے نا؟ زینتوں میں کیا ہے؟ زوج کی، زینتوں میں کیا ہے؟ اولاد کی، مال و متاع کی، زینتوں میں کیا ہے؟ سونا چاندی، اور زینتوں میں کیا ہے؟ مالو جو ہماری کھیتی باڑی یا ہماری جو ملکیت پراپرٹیز ہیں وہ زینتیں ہیں۔ عام لوگ ان فکروں میں ہوتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی فکر پتہ کیا ہوتی ہے؟ انہیں ہر دم اللہ کی آیات کی فکر ہوتی ہے، اللہ کے احکام کی فکر ہوتی ہے، اللہ کی حدود کی فکر ہوتی ہے، اللہ کی رضا کی فکر ہوتی ہے، اللہ کی قربت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کی ملاقات کی فکر ہوتی ہے، اور اللہ کے دیدار کی فکر ہوتی ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں نا آپ ذرا، یہ گہرا فرق نوٹ کریں ذرا آپ۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں جنتوں میں ہوتے ہیں، یہاں پہ وہ جس جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں نا وہ خفی، وہ چھپی ہوئی جنت ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ والوں کی گہری نشانی بتاؤں، آپ کو ہمیشہ پرسکون نظر آئیں گے، آپ کو ہمیشہ ان کے چہرے شاد اور آباد نظر آئیں گے، اور آپ کہیں گے ہے بھی کچھ نہیں، ایک کیڑی گال دی خوشی اور سکون ہے۔ اللہ والوں کا جو سکون ہوتا ہے نا وہ سکینہ سے ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے جو سکینہ اور نور ان پر نازل ہوتا ہے، طہور شراب طہور کا جو سرور ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے کہ ان کے اوپر سکینہ ہوتا ہے۔ اور یہ عام لوگوں کو تو جنت میں جا کے ملیں گی نا نعمتیں، اگر ملی تو، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہی اس جنتوں کے مزے، ذائقے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ تو اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں وہاں سے ہر وقت ان کو سکینہ، نور، سرور، طہور مل رہا ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں وہ دھوکے بھی کھاتے ہیں، دنیا والوں کا وہ یقین بھی کر لیتے ہیں، دنیا والوں کے ساتھ بھی چل پڑتے ہیں، دنیا والے انہیں دھکے بھی دیتے ہیں، دنیا والے انہیں برا بلا بھی کہتے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو 11 پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، نہ دنیا کے حاصل کی، نہ نفی کی، نہ کہتے ہیں نا تعریف کی، نہ دنیا کے رد کرنے کی، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سارا جو ان کا ہوتا ہے نا مال و متاع، مال و متاع سے میرا مطلب دنیا کا نہیں، ان کا جو سارا مال و متاع ہوتا ہے نا، دل، دماغ، سوچ، طاقت، ہمت، صحت، فرصت، وہ انہوں نے اللہ کی طرف لگائی ہوتی ہے۔ اس لیے انہیں دنیا کا جو ہے نا آنا اور جانا، ملنا اور چھوٹنا اور روٹھنا وہ نظر ہی نہیں آتا۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا آدم علیہ السلام کی طرح، انہیں دنیا میں دھوکے بھی ملتے ہیں، لوگ انہیں ان کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لوگ انہیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں، لوگ انہیں برا بلا بھی کہتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے پر چلتے ہی جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے، خطائیں نہیں ہوتی، ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، جیسے میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جیسے میں نے آپ کو یونس علیہ السلام کی مثال دی، جیسے آدم علیہ السلام کی مثال دی، ان سے خطائیں، لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی محبت کے شوق کے غلبے میں وہ اللہ کی محلوق کے ساتھ صحیح، غنی، قوی اور جری ہوتے ہیں۔ آپ کو فرق سمجھ آیا؟ اس لیے جو اللہ والوں کی خطائیں ہوتی ہیں نا وہ محبت میں ہوتی ہیں، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کی غلطیاں، خطائیں تو نفس کے ظلمت، نفس کے غلبے اور شیطان کے حملے سے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، ان کو جو پھسلایا تھا وہ اللہ کی محبت میں تھا، اور ہم جو پھسلتے ہیں نا صراط المستقیم پہ، اول تو ہم چڑھتے ہی نہیں ہیں صراط المستقیم پہ، خیر نل نہیں چڑھتے، کوئی تکا پہ جائے تو چڑھ جائیں، ایسے نہیں چڑھتے ہم۔ صراط المستقیم ہے کیا کہ میں پہلا قدم سنت، دوسرا میرا شریعت، تیسرا میرا قدم طریقت، چوتھا میرا قدم اطاعت رسول، پانچواں میرا قدم محبت رسول، اور چھٹا میرا قدم اتباع رسول میں ہو۔ جو عام زندگی میں پتہ کیا نظر آئے گا؟ عام زندگی میں وہ نظر آئے گا کہ میں ثنائے مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ، وفائے مصطفیٰ، میں فنائے مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، اور میری حالت پتہ کیا ہوگی کہ میں سراپا سنت،
شریعت، طریقت، اطاعت اور اتباع رسول میں آپ کو نظر آؤ. یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرق سمجھا رہا ہے کہ انہیں تو شیطان نے پھسلایا تھوڑی دیر کے لیے اور انہیں فوراً پتہ چل گیا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ اس سے بھی زیادہ گہرا پوائنٹ ہے اور مجھے رونا آ رہا تھا یہ لکھتے ہوئے کہ انہیں تو شیطان نے تھوڑی دیر کے لیے پھسلایا، انہوں نے فوراً انہیں معلوم ہو گیا ربنا ظلمنا. وہ روئے 200 سال روتے رہے، کیونکہ ان کی مثال کیا تھی؟ جیسے ایک سفید چادر میں ایک داغ لگ جائے تو وہ کالا داغ فوراً نظر آتا ہے، انہیں تڑپاتا ہے، رلاتا ہے، میں دھو دوں کسی طرح. ہوتا ہے کہ نہیں؟ سفید اگر لباس پہننا ہو اور اس پر ایک کالا داغ لگ جائے تو کتنی تڑپ ہوتی ہے، کتنی طلب ہوتی ہے کسی طرح میں یہ کالا داغ دھو دوں، میں پورا سفید میرا سراپا تھا یہ کہاں سے آ گیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن سفید لباس ہو تو وہ نظر آئے گا نا. ہم جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، ہم تو سراپا سیاہ ہی ہیں، سیاہ. ہم سر تپا سیاہ ہیں کیونکہ ہم قلب قسوا والے ہیں. قلب قسوا سمجھتے ہیں آپ؟ سخت دل والے. ایک تو ہم سیاہ قلب والے. سیاہ قلب جب ہوا تو ہم نے پرواہ نہ کی، دھویا ہی نہ، پھر وہ قسوا ہو گیا. سیاہ سے وہ قسوا ہو گیا، سخت ہو گیا. سخت جب دل رہا، کوئی چیز پڑی رہے آپ صفائی نہ کریں وہ اکڑ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ روٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے. مریض قلب مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، علاج نہ کیا، پڑا رہا، پھر کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے پھر اس کے اوپر حجابات اور بیماریاں، ایک کئی بیماریاں، پھر حجابات آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دھیرے دھیرے ایک بندہ بیمار ہی پڑا رہا، علاج ہی نہیں کیا، ایک دن وہ مر ہی جاتا. پھر دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے. پہلے وہ اندھا ہوا، پھر مردہ ہوا، پھر اللہ نے اس کے اوپر مہر لگا دی. اور جس کا دل مردہ ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، ظلمت جہالت غفلت اور منافقت میں زندگی گزارتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا. میں بتاؤں آپ کو، ہمارا یہ حال ہے. ظلمت جہالت غفلت منافقت یہ بیماریاں ہی نہیں ہیں، یہ پریشانی نہیں ہمیں نہ. ہم نے بڑے آرام سے اس کو قبول کیا ہوا ہے، منافقت کو قبول کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ تو مسرت پسندی ہے، سیاست سے چلو تاکہ سب ساتھ رہیں. اس کو ہم حکمت کہتے ہیں آج کل کے دور میں. میں آپ کو بتاؤں یہ ہے شیطان کا مکر. میں اب آپ کو دکھا رہی ہوں کہ شیطان ہمارے اوپر جو داغ لگتے ہیں نا، شیطان کہتا ہے کوئی نہیں ہے رے، کوئی نہیں. وہ کرتے کرتے پہلے ظلمت سے شروع ہوا، غفلت سے شروع ہوا. غفلت کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھا اور منہ موڑا. قرآن کو پڑھا، تفکر اور تدبر نہیں کیا. قرآن کو پڑھا، اس سے تزکیہ اور ہدایت نہیں لی. پہلے ہمارے اندر کیا تھی؟ غفلت، جس کو شیطان کہتا ہے ماحول ہی ایسا ہے. جیسے ہم پاکستان میں تھے، ماحول ہی ایسا ہے، سارے قرآن پڑھ کے اپنا شکر الحمدللہ آمین کر دو، قرآن پڑھ لے. قرآن کے اندر تفکر تدبر تفقہ تزکیہ کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے، کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں ہے نا. قرآن کا اتباع کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہی شیطان جو ہے نا ہمیں صرف اس پہ رکھتا ہے، اس سے آگے نہ لے کے جانا تاکہ ہم پھر غفلت میں رہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے شیطان کیسے آہستہ آہستہ ہمارے اوپر قابض ہوا؟ پہلے غفلت، اور غفلت کو اس نے بڑے پیار سے ہمارے اوپر مسلط کیا. اس نے کہا دیکھو ماحول ہی ایسا ہے، دیکھو سب ایسی طرح ہیں، دیکھو چلتا ہی یہ ہے، ایویں تو قرآن میں تفکر کرے گی تو اپنا فیشن دیکھ، اپنا رواج دیکھ، اپنا کپڑے دیکھ، اپنا لینا کیا ہے. زینتوں میں شیطان نے ہمیں الجھا کے ہمیں غفلتوں میں پھنسا دیا. جب ہم ہوئے غافل تو پھر شیطان نے اگلا قدم لیا ہمارے ساتھ، ایک قدم اور قریب آیا. پھر اس نے ہمیں کر دیا ظالم. ظالم پتہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے فائدے کے لیے چلے، ہر کام اپنے فائدے کے لیے کرے. اس میں سے مجھے کیا ملے گا؟ میری کیا عزت ہے؟ میرا کیا روب ہے؟ میرا کیا حصہ ہے؟ میری کیا مانی جائے گی؟ مجھے کیا اس سے حاصل ہوگا؟ تو دوسرے نمبر پہ شیطان نے پھر ہمیں غفلت سے پھر اس نے ہمیں بنا دیا
ظالم، غافل سے ظالم، غفلت سے ظلمت. ظلمت میں جب ہم چلے گئے، آپ نے دیکھا ہے 99% لوگ دنیا میں ظلمت سے زندگی گزار رہے ہیں. اور اسی کو عقل مندی کہتے ہیں وہ کام کرو جس میں تیرا فائدہ ہے. اور اگر آپ کسی کا کام مدد کریں گے تو کہے گا تو کتنی بے وقوف ہے، تیرے پاس اتنا ٹائم ہے، اپنے کام سے کام رکھ دو، تیرا کیا لینا دینا اس سے، مائنڈ یور اون بزنس. تو ظلمت کو ہم عقل مندی سمجھتے ہیں. آپ ذرا نوٹ کریں، یہ ہے شیطان گناہوں کو حسین بنا کے دکھاتا. ایویں نہیں ہم نے زندگی ان گڑوں میں گزار دی ہیں، ایویں تو نہیں گزار دی، شیطان نے اس کو حسین بنا کے دکھایا ہوا. شیطان کہتا ہے غفلت میں رہ، عیش کر، عیش والی زندگی گزار، کوئی ضرورت نہیں نفس کشی مجاہدہ، قادے واسطے اللہ کا دیا سب کچھ ہے. شیطان نے غفلت میں ہمیں دھوکہ دیا. جیسے آدم علیہ السلام کو اس نے کہا تھا ادھر ہی رو، کھاؤ جو موت رہو سے کھا لو، کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ کی زندگی. ہمیں بھی شیطان کہتا ہے غفلت میں زندگی گزار، اپنی زندگی انجوائے کر، جو پہلے نہیں کیا اب کر، آرام خوشیاں سکون، کھا پی من موجی. غفلت میں رہ. پھر ظلمت، جس میں تیرا فائدہ ہے، جہاں تیرا عزت ہے، جہاں تیرا تجھے کچھ حاصل ہوگا ادھر جا. ظلمت. اور اسی کو وہ کہتا ہے عقل مند ہے تو، بڑی تو فائدہ دے کے چلتی ہے. جب ہم 2 ٹریپ میں آ گئے، پھر تیسرا شیطان نے ہمارے آگے بچھایا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا جہالت. شیطان کہتا ہے جہالت کا مطلب ہوتا ہے جو تجھے اچھا لگے وہ کر، اپنی خوشی کے لیے زندگی گزار، اللہ کی خوشی کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہے گا. شیطان تو نہیں کہتا کہ آپ اللہ کی رضا اور اتباع مصطفیٰ میں زندگی گزارو. شیطان کو تو یہ بات تیر کی طرح لگتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس لیے میں بھی شیطان کو تیر کی طرح لگتی ہوں. وہ کہتا ہے میرے تو راز ہیں سارے کھولتے ہیں، میری تو صدیوں کی، میری تو برسوں کی محنت اس نے ضائع کر دی ہے کہ تو آ گئی. سمجھ رہے؟ جو اتنی گہرائی میں اتری میرے اندر ہے، میں تو سمجھ رہی قرآن میں اتری ہوئی ہے، مجھے پتا تھا شیطان میں بھی اتری ہوئی. تو یہ پوائنٹ مجھے آج ملا ہے کہ رحمان کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے شیطان کو بھی سمجھنا ضروری ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم شیطان کی بات ہی نہیں کرتے. بس یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیم سے وہ دور ہے. یہ نہیں کہا جس کو جیم کا وہ پیچھے ہی کھڑا ہے. تو یہی تو شیطان ہمیں سمجھنے نہیں دیتا. وہ ہمیں ظلمت، وہ ہمیں غفلت، غفلت کے بعد پھر ظلمت، ظلمت کے بعد جہالت. جب ہم جہالت والے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ ہمیں بڑے آرام سے منافقت میں اتار لیتا. منافقت کیا ہوتی ہے؟ جس کے منہ پہ اس کی تعریف کر دے. منافقت کیا ہوتی ہے؟ جو کہو وہ کرو نا، دوسروں کو فتوے دو اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں. پھر شیطان ہمیں یہ دیکھیں آپ کہ وہ ایک دم سے بندے کو نہیں رجیم کرتا، وہ ہولی ہولی دھیرے دھیرے لے کے آتا. وہی بندے کو ترو اترا کے جسے کہتے ہیں نا، پتہ نہیں چلتا، وہ بڑا ٹھنڈا میٹھا ہو کے آتا ہمارے ساتھ. کہتا آرام کرو، تکلیف برداشت کر کے جائے گی، پاگل ہے، ریسٹ کر، آرام سے بیٹھ. یہی تو اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے. کھا لے، کوئی بات نہیں ہوتی، کھا لے اس طرح کا پھل، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اس نے سیدھا نہیں کہا اللہ کی نافرمانی کرو، ان کو نہیں کہا تو ہمیں کیوں کہے گا؟ وہ تو آدم علیہ السلام تھے، ہم تو عام لوگ ہیں، ہم تو ایسے. بلکہ شیطان کو تو ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. میں آپ کو بتاؤں، شیطان ادھر سے ہمیں پھونک مارتا ہے 2 میل سے، ہم پہلے گر جاتے ہیں. آپ کو پتا، کیونکہ اندر ایمان تو ہے ہی نہیں سرے سے. ایمان ہوتا تو پھر بھی شیطان کوئی پاس آ کے کوئی زحمت گوارا کرتا پھونک مارنے کی. ہم تو پہلے ہی ایمان سے حالی، کیونکہ قرآن سے حالی ہیں، کیونکہ رحمان کو نہ جانا، نہ مانا، نہ پہچانا. اس لیے شیطان کو میں آپ کو بتاؤں ہمارے اوپر زیادہ محنت وہ کرتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے انہوں نے اپنے اوپر خود ہی بڑی محنت کی ہوئی ہے، رحمان کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، انہیں میری ضرورت نہیں، انہوں نے جنت کو خود ہی چھوڑا ہوا. تو یہ گہرے پوائنٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے سمجھا رہا ہے کہ شیطان اس طرح سے ہمیں تو غفلت، ظلمت، جہالت، منافقت میں گھیر کے ہم سے گناہ کرواتا ہے، اور ہمیں
اس کو حسین نام دے کے پیش کرتا ہے، اور پھر ہمیں کیا کرتا ہے وہ اکڑ سے، یہاں سے وہ ہم سے کرواتا ہے اکڑ، کھڑا ہو جا، بس خاندان اپنی انا کے لیے کھڑا ہو جا، اپنی عزت کے لیے کھڑا ہو جا، اور پھر اس طرح سے ہمارے اندر پھر وہ مکر پیدا کرتا ہے، تو حق بات کر رہی تھی نا، جو تجھے فیل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ اس طرح شیطان ہم سے پھر مکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے آرام کر، تجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس طرح مکر کرتا ہے ہمارے ساتھ، اور پھر وہ ہمیں اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ جو اصل شیطان کا ایم ہے نا، وہ کیا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے رک جائیں، اللہ کے راستے میں مجاہدہ نہ کریں۔ اب آپ کو میں شیطان کی پہچان کرواؤں؟ شیطان کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانو؟ شیطان آپ کو پتہ کیا کہے گا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، نہ کر، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کر، صراط المستقیم پہ نہ چل، رسول کا اتباع نہ کر، قرآن کا اتباع نہ کر، نفس کشی نہ کر، اللہ کی حدود میں زندگی نہ گزار، اقیم الصلاۃ نہ کر، اقیم الدین نہ کر، اقیم الوزن یعنی پوری حق بات نہ کر، اقیم بالقسط انصاف قائم نہ کر، اور ادخل السلم کافہ اسلام میں پورے کا پورا داخل نہ ہو، کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ نہ ہو، خشیہ رحمان والا نہ بننا، رحمان سے نہ ڈرنا، تفکر نہ کرنا قرآن میں، تدبر نہ کرنا، تزکیہ نہ کرنا قرآن سے، ہدایت نہ لینا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ نیکی کے کاموں میں مدد نہ کرنا، روزے سے نفس کشی نہ کرنا، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے نہ کرنا۔ آپ مجھے بتائیں یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو کچھ قرآن کہتا ہے، شیطان ہمیں کہتا ہے نا نہ کرنا، وہی ہم نہیں کر رہے، یعنی پورے کے پورے دین اسلام میں داخل نہ ہونا، رحمان سے نہ ڈرنا، نماز کو قائم نہ کرنا، امر بالمعروف نہ کرنا، نفس کا تزکیہ نہ کرنا، جو کچھ شیطان ہمیں کہہ رہا ہے نا نہ کرنا، وہ ہم نہیں کر رہے۔ تو یہ ہے شیطان کی میں آپ کو پہچان کروا رہی ہوں کہ کہاں کہاں شیطان آپ کی زندگیوں میں اترا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ چلا؟ آپ کو پتہ چلا؟ سراپا شیطان، ہم سراپا شیطانی، ہماری جو زندگی ہے نا سراپا نفسانی اور سراپا شیطانی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑا ہلکا ہاتھ رکھ کے بتا رہی ہوں، اولا ہاتھ جسے کہتے ہیں نا، بڑا پیار سے بتا رہی ہوں۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہی، یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ مجھے بتائیے جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی شیطان کہتا ہے نہ کرنا، آپ نہیں کر رہے نا، تو مان کس کی رہے ہیں؟ بولیں ذرا، سوچیں ذرا، شیطان کی مان رہے ہیں نا۔ اس لیے ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہماری خواہشات، ہمارے تفکرات، ہمارے حالات، واقعات، تعلقات، سب جگہ شیطان ہی شیطان۔ یہ ہے شیطان کا اثر، اور اس کا اثر پتہ کیا ہے ہم پر؟ ہماری عبادات بے حیثیت، عبادات بے مزہ، عبادات میں حضوری نہیں، عبادات میں ہمارے عاجزی نہیں، اور زندگی میں ہمارے شکر نہیں، ذکر نہیں، صبر نہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو شیطان کی پہچان کروائی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان کہاں کہاں ہے ہماری زندگی میں، خیالات میں، تفکرات میں، معاملات میں، جذبات میں، خواہشات میں۔ ظاہر ہے جب ہم ساری مان ہی شیطان کی رہے ہیں تو جس کی مان رہے ہیں اسی کا اثر ہوگا نا ہماری زندگی پہ۔ تو جس کے اثر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں پھر اس کا نتیجہ بھی تو ہوگا نا، عبادت بے اثر، خود سے ہم بے خبر، اور آخرت ہماری بے اجر۔ یہ ہے اس کا اثر ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ آدم علیہ السلام کو تو شیطان نے صرف پھسلایا تھا ایک لمحے کے لیے، اور ہمیں شیطان نے
پوری زندگی کے لیے بلایا، بہکایا، حق سے کھسکایا، حق کے رستے سے ہٹایا اور ہمیں گمراہ بنایا، اور ہمیں شعور بھی نہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پھسلائے گئے آدم علیہ السلام تو 200 سال روتے رہے۔ ہم جو پوری زندگی کے لیے جنہیں شیطان نے بلایا، بہکایا، کھسکایا، ہٹایا، گمراہ بنایا ہوا ہے، ہمیں شعور ہی نہیں۔ یہ ہے شیطان کا گہرا مکر، جس کے اثر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی سحر بن جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی کو جادو کہتے ہیں، جو شیطان کے زیر اثر ہوتا ہے، اور جو اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر انہی کے دل پر اللہ لگاتا ہے مہر، اور ان کی مہر نہیں ٹوٹتی، جتنا مرضی انہیں بلا لو، بٹھا لو، سمجھا لو، مہر نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اللہ نے جب لگا دی مہر تو پھر کسی بھی بات کا نہیں ہوتا کوئی اثر، اور پھر وہ بندہ یوں ہی جاتا ہے بیچ قبر، اور پھر ہوتا ہے اللہ کا دائم قہر۔ آپ سوچیں ذرا کہ کیسے شیطان کے مکر اور کہاں تک پہنچایا اللہ کے قہر۔ آپ سوچیں ذرا، میں کہتی ہوں یہ سوچیں، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو ایک لمحے کے لیے پھسلایا، وہ توبہ کرتے رہے، ہم پوری زندگی کے لیے بہکائے گئے، پھر بھی ہمیں شعور نہیں۔ تو شیطان نے جس طرح ان کو نکلوایا تھا، اللہ کہتا ہے جنت سے، ہمیں بھی شیطان نکالتا ہے تقویٰ سے، اسلام کے گھر سے۔ پہلے وہ اسلام کے گھر میں ہمیں داخل ہی نہیں ہونے دیتا ہے نا، ہم تو ابھی تک داخل ہی نہیں ہوئے، نکلے تو تب۔ رونا تو اس بات کا مجھے آتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے ہم داخل ہوتے تو شیطان ہمیں نکلواتا، ہم تو داخل ہی نہیں ہوئے، ہم تو ابھی تک دروازے پہ، کنارے پہ کھڑے سوچ رہے ہیں اندر جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اگر میں اندر گئی تو میں نے تو پوری زندگی سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع رسول میں گزارنی پڑے گی، یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں تو اندر، ایک پاؤں اندر، ایک پاؤں باہر، ایک پاؤں اندر، ایک باہر۔ شیطان ہمیں اندر ہی جانے اسلام کے گھر نہیں دیتا۔ تو یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ تو آدم علیہ السلام تو جنت کے اندر تھے، تو شیطان نے انہیں نکلوا دیا، ہمیں تو وہ اسلام کے گھر کے اندر جانے ہی نہیں دیتا۔ اس کے مکر ہم پر اتنے شدید ہیں، حملے اتنے تابڑ توڑ ہیں ہمارے اوپر، تواتر سے شیطان کے حملے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں مجاہدہ کریں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے راز؟ مجاہدہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ شیطان بھی مجاہدہ کر رہا ہے، مکر سے، جکڑ سے، اثر سے، تکبر سے، اثر سے۔ شیطان ہر لمحہ ہم پہ حملے کر رہا ہے، ہم نہیں بچ سکتے جب تک ہم مجاہدہ نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیں شعور ہے کہ ہمیں ہر دم شیطان کے حملے سے بچنا ہے؟ ہمیں شعور اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسلام کے گھر کے اندر رہتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اندر گھر کے رہتے ہوں تو پھر ڈر ہوتا ہے باہر نہ نکل جائیں۔ ہم تو پہلے ہی باہر رول پھر رہے ہیں، گلیوں میں رول رہے ہیں۔ کون سی گلیوں میں؟ ظلمت کی، غفلت کی، جہالت کی۔ ہم تو گندگیوں میں باہر، ابھی تو گلیوں میں ہم رول رہے ہیں۔ ابھی تو ہم گھر کے اندر طہارت، خشیت والے گھر کے اندر صاف ستھرے ہو کر اطاعت اور اللہ کی محبت والی زندگی گزاری ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے ہمیں کسی منزل کا شعور ہی نہیں، اسی لیے ہمیں شیطان کے پہچان ہی نہیں ہے۔ شیطان کے مکروں کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کو تو ہم قبول کرتے ہیں، یہ رواج ہے، یہ رسم ہے، یہ خاندان ہے، یہ میری چاہت ہے، میں نے کرنی ہے۔ اس طرح شیطان نے ہمیں گہرے دھوکے دیے ہوئے ہیں، جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، لیکن وہ تو پہچان گئے، ہمیں آج تک پہچان نہیں ہے۔ ہمیں پہچان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، اس لیے ہمیں پہچان نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جب آپ قرآن سے دور ہوتے ہیں آپ کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اور جب دل اندھا ہو جاتا ہے پھر شیطان کا کوئی مکر نظر نہیں
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آج بہت گہری باتیں آ رہی ہیں، یہی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ شیطان نے دیکھیں ان کے ساتھ مکر کیا تو ان کو فوراً نظر آ گیا، مکر نظر آ گیا، لیکن ہمیں پوری زندگی گزر گئی ہے، ابھی تک ہم نفس کی اکڑ، ہم اپنے خاندان کے تکبر، ہم ابھی تک شیطان کے اثر اور جکڑ میں اس قدر ہم گرے ہوئے ہیں کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، فرشتے نظر آنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے موت کا، ابھی تک ہمیں شیطان کے مکر جکڑ اور اثر نظر نہیں آتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ من کے اندر نور نہیں ہے، قرآن کا نور نہیں، قرآن کے نور سے نظر آنا تھا نا، جو بھی نظر آنا تھا۔ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جب ہم نے من کو رکھا ہی اندھا ہوا ہے تو پھر نظر کیسے آئے گا؟ نظر تو نہیں آئے گا، بلکہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا ٹبر ہے، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ملنے والے ہیں، ہر ایک کو ہم قبول کرتے ہیں، ظالمین، جاہلین، غافلین، منافقین، جبکہ اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو، انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھو ہیں۔ اللہ کہیں نہیں کہتا قرآن میں کہ خاندان کے ساتھ بیٹھو، ٹبر کے ساتھ بیٹھو، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھو، ہمسایوں کے ساتھ بیٹھو، نہیں، اللہ نے پہلے کہا ہے کہ یہ دیکھو صادقین، سچوں کے ساتھ، انعمت علیہم کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہے، بھلے تمہارا خاندان ہے یا تمہارا خاندان سے باہر ہے، صادقین کے ساتھ بیٹھو، انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والوں کے ساتھ بیٹھو، ذکر والوں کے ساتھ بیٹھو، مجاہدہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ لیکن ہم تو یہ نہیں کرتے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے نا اب کہ جو رحمان کہتا ہے وہ ہم نہیں کرتے، جو شیطان کہتا ہے وہ ہم دن رات کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ ہم مان شیطان کی رہے ہیں نا، اس لیے ہماری جو عبادات ہے نا وہ بے اثر ہیں، بے اجر ہیں۔ اب آپ کو گہرا نظر آ رہا ہے؟ اس گہرائی سے نظر آ رہا ہے؟ ہماری عبادات بے اثر، بے اجر اور ہم خود سے بے خبر اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم مانتے ہر جگہ شیطان کی ہیں اور رحمان کی ہم کوئی بھی بات مانتے نہیں ہیں۔ یعنی رحمان ہمیں کیا کہتا ہے؟ رحمان تو کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، رحمان تو ہمیں کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، اپنے من کا تزکیہ کر، ہم تو نہیں کرتے۔ رحمان تو کہتا ہے حدود اللہ میں زندگی گزار، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں زندگی گزار، اتباع رسول میں زندگی گزار، قرآن کے اتباع میں زندگی گزار۔ رحمان تو ہمیں کہتا ہے وتعاونوا علی البر، نیکی کے کاموں میں زندگی گزار، اللہ کی عبادت میں زندگی گزار، سچوں کے ساتھ زندگی گزار، دین اسلام کے اندر زندگی گزار، اقیم الصلاۃ میں زندگی گزار، اقیم القسط، حق بات میں زندگی گزار۔ لیکن ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ قلب سلیم والا بن، نفس مطمئنہ والا بن، ہم تو نہیں بنتے۔ صبر والا بن، ذکر والا بن، شکر والا بن، طہارت والا بن، ہم تو نہیں بنتے۔ اس وجہ سے ہماری عبادات کھوکھلی ہیں، بے اثر ہیں، بے اجر ہیں، بے حضوری کے ہیں، دوری ہیں۔ حضوری والی عبادت دوری والی ہوتی ہے جس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں بظاہر آدم علیہ السلام کی مثال ہے، لیکن پیچھے اللہ ہمیں ہمارا حال بتا رہا ہے کہ جو آدم علیہ السلام کے ساتھ محبت میں ہوا، تم جب نفس کی پیروی کرو گے تو تمہارے ساتھ ظلمت میں وہی کچھ ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں، دونوں صورتوں میں اللہ نے رحمت کا، اپنی بخشش کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے دعا بتائی ہوئی ہے جب تم گناہ کرو، چاہے ظلمت سے ہیں چاہے محبت سے ہیں، گناہ تو گناہ ہے نا، جب گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو کیا کہو؟ ربنا ظلمنا۔ اس لیے ہم ہر نماز میں، ہر دعا میں کہتے ہیں ربنا ظلمنا، مولا میرے سے جانے انجانے
ظلمت، جہالت، غفلت، منافقت، حتیٰ کہ محبت میں بھی گناہ ہو گئے. محبت کے بھی گناہ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں بائی دا وے، جو ہم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، بڑا پیار، بڑے لاڈ ہیں اپنی اولاد کے، ہم دیکھتے ہیں یہ محبت کے گناہ ہیں کہ ہم ان کو سختی سے قرآن کی طرف نہیں لگایا، سختی سے انہیں نہیں سمجھایا کہ شیطان سے لڑنا ہے، سختی سے نہیں بتایا اقیم الصلاۃ کرنا ہے، سختی سے نہیں بتایا آپ نے اپنی اولاد کو خشیہ رحمان سے ڈرنا ہے، سختی سے اولاد کو نہیں بتایا اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی کو گزارنا ہے، خشیہ رحمان میں رہنا ہے. یہ ہم نے نا محبت کے گناہ کیے ہوئے ہیں، جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. بھگتتے ہیں کہ نہیں؟ کہ ہماری اولاد پھر حدود اللہ میں زندگی نہیں گزارتی، ہماری اولاد پھر صبغت اللہ والی نہیں بنتی، ہماری اولاد پھر نفس مطمئنہ کی فکر نہیں کرتی، دنیا کے سٹیٹس کی فکر کرتی ہے، نفس مطمئنہ کی فکر ہی نہیں، دنیا کے گھر سجانے کی فکر کرتی ہے، دار القرار جو آخرت کا گھر ہے اس کی پرواہی نہیں ہے. کہ نہیں ایسا؟ میں کہتی ہوں ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے ہمارے اپنے اعمال گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم نے محبت میں بھی گناہ کیے، ہم نے جہالت میں بھی گناہ کیے. میں تو اعتراف کرتی ہوں ہم نے ظلمت میں بھی گناہ کیے. تو یہ سارے گناہ، ان کا نتیجہ پھر ہمارے آگے آتا ہے، جو جس طرح کا بھی گناہ ہم نے کیا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ سے ہر وقت استغفار، اور سب سے اچھا استغفار درود پاک ہے. درود پاک آپ جب پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارش کریں گے. آپ سوچیں ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، یا اللہ اس کی غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت، محبت کے گناہ معاف فرما دے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے قبول کی تھی، تو ہمارے لیے بھی اللہ رسول اللہ کی سفارش قبول فرما لے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی حکم ہے کہ جتنا ہو سکے درود پڑھو، تمہیں دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے. یعنی تمہاری دنیا میں بھی اللہ کے غضب سے بچا لے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ شیطان نے جو کیا وہ تمہارے ساتھ بھی کرے گا. تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے حکم دیا کہ چلے جاؤ، یعنی جنت سے نکل جاؤ. اب تم زمین پر جب جاؤ گے تو ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، کیوں دشمن ہوگے؟ دو گروہ ازل سے بنے ہوئے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ایک شیطانی گروہ، ایک رحمانی گروہ. جو شیطانی گروہ ہے وہ شیطان کے لیے لڑتا ہے. یہ پہچان دیکھ لیں، آپ پہچان نوٹ کر لیں. شیطانی جو گروہ ہے نا، وہ ہمیشہ نفس کی بات کرے گا، دنیا کی بات کرے گا. وہ ہمیشہ غفلت کی بات کرے گا، جہالت کی بات کرے گا. میں، میرا آرام، میری خوشی، میرا سکون، میری پسند، مینو اے چاہیے، مینو اے پسند ہے، میں تو یہ، میں تو یہ، تو میں تو وہ. انا، انا والا ہوگا وہ. ایک انا ہوتی ہے میں، ایک ہوتی ہے دوسری انا، بڑی انا ہے. تو جو شیطانی گروہ ہے اس میں دونوں انا پائی جاتی ہیں، ایک میں اور ایک میں تو بات کوئی ہے ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ گروہ ہم نے نہیں بنائے، یہ ازل سے بنے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو شیطانی گروہ والے ہیں وہ دنیا میں بھی شیطانوں سے مل جاتے ہیں، اور جو رحمانی گروہ والے ہیں وہ دنیا میں کس سے ملتے ہیں؟ وہ قرآنی گروہ سے ملتے ہیں. جو رحمانی گروہ ہیں وہ دنیا میں قرآنی گروہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نورانی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، روحانی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسلامی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور مل کے متقی بنتے ہیں، مل کے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں. یہ رحمانی گروہ کی پہچان پکی رکھ لیں. رحمانی گروہ وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں 5 وقت نمازی ہیں جو ہم نے بنایا ہوا. رحمانی گروہ سمجھتے ہیں تو بڑا اللہ والا ہے، سارے روزے رکھ دیے، قرآن پڑھ دیے. قرآن پڑھنا بھی میں آپ کو بتاؤں رحمانی گروہ کی نشانی نہیں ہے. قرآن تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں جنہیں قرآن سے خسارے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو رحمانی گروہ کون سا ہے؟ یہ میں آپ کو پہچان کرا رہی تھی. وہ ہوتا ہے جو قرآن میں تدبر تفکر کرے، جو تواصل بالحق و تواصل بالصبر کرے، جو قرآن سے مجاہدہ کرے، جو قرآن سے تزکیہ لے، جو قرآن سے ہدایت لے. وہ اصل نورانی اور رحمانی گروہ ہوتا ہے جو متقی تقوی کے راستے میں مجاہدہ کرے
اور جو مومن بننے کے لیے مل کے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، آخرت کی فکر کرے اور پھر اللہ سے ملاقات کی تیاری کرے، یہ رحمانی گروہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ نے ازل سے ہی دو گروہ بنا دیے، ارے ساڈا کی قصور ہے؟ لوگ تو دنیا، آپ پتہ کیا کہتے ہیں، سارے مسلمان ایک ہو جاؤ جی، سارے مسلمان ایک ہی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں تو سوچتی ہوتی ہوں کہ ہمیں کوئی لڑنے کا شوق نہیں ہے، وہ لڑائی تو شیطان نے شروع کی ہوئی ہے، اب ہم کیا کریں، ہم بیچ میں آ گئے ہیں۔ اب ہمیں تو لڑنی ہے، اگر ہم یہ نہیں لڑیں گے تو ہم مارے جائیں گے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، سروائیول کے لیے لڑنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں کہ میں تو بڑا مسکین بنتا ہوں، میں تو بڑا شریف بنتا ہوں، میں نہیں کسی سے لڑنا، میں نہیں لڑتی کسی سے، میں تو سب سے بنا کے رکھتی ہوں، تو پھر آپ کیا ہیں؟ بندہ سوچے، پھر تو آپ کا سیدھا ایک ہی گروپ ہوگا، منافقانہ، منافقت والے گروہ سے آپ کا تعلق ہے۔ کیونکہ جو رحمان والے ہوتے ہیں نا، وہ تو لڑتے ہیں، انہیں تو لڑنا پڑتا ہے، انہیں اپنے ایمان کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اپنی آخرت کے لیے لڑنا پڑتا ہے، انہیں اللہ کی رضا کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ کوئی رحمانی گروہ بندہ ہے تو وہ بڑا مسکین عاجز بن کے بیٹھا رہے، سب سے یاریاں دوستیاں، سب سے تعلقات، یہ نہیں ہوگا۔ جو رحمان والا ہے وہ اگر ملے گا کسی سے، کس سے ملے گا؟ وہ ملے گا سب سے پہلے مسلمان والے، ایمان والے، کیا؟ مسلمین، متقین، مومنین، صالحین، محسنین، مصطفین، اس کی یہ ملاقاتیں ہیں۔ رحمان والا یہ نہیں دیکھتا کہ میرا خونی رشتہ کدھر ہے، یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں۔ رحمان والا یہ نہیں دیکھتا میرا خاندان کدھر ہے، رحمان والا یہ نہیں دیکھتا میری اولاد کدھر ہے، رحمان والے تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، رحمان والا تو یہ دیکھتا ہے قرآن کدھر ہے۔ آپ سمجھیں، مسلمان کدھر ہے، تقوی کدھر ہے، ایمان کدھر ہے۔ رحمان والا تو یہ دیکھے گا محسنین صالحین کدھر ہیں۔ رحمان والا تو یہ دیکھے گا کہ میں اس گروہ سے ہوں، اور اس گروہ میں رہنے کے لیے آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، بے شک آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، اور آپ کو شیطانی گروہ سے لڑنا پڑے گا، بھلے آپ کتنے ہی نیک پاک ہیں، جتنے آپ نیک پاک ہیں اتنے آپ کے دشمن زیادہ ہوں گے پھر، کیونکہ جب آپ ہر کسی سے نہیں ملیں گے تو ظاہر ہے بڑے شیطانوں کو تکلیف ہوگی، غافلین، جاہلین، منافقین اور ظالمین، مجرمین، فاسقین، یہ سارے آپ کے دشمن بن جائیں گے، جیسے پاکستان میں اب عمران کے بنے ہیں، سدھی مثال۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، ہمیں وہ اسلام کے گھر سے، تقوی کی حدود سے باہر نکالتا ہے، اور جب ہم تقوی کی حدود سے جو کوئی باہر نکلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ تقوی والے اور منافقت والے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ گہری بات لکھ لیں آپ۔ میں تو حیران ہوتی ہوں لوگوں پہ، جو کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، میری تو دوست ہے نا، میرے تو بچے نے نا، میرا تو خاندان ہے نا، جیسے بھی ہیں میرا تو ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ صاف لکھا ہوا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اللہ صاحب بتا رہا ہے رحمان والے اور شیطان والے کبھی دوست ہو نہیں سکتے، اور اگر دوست ہوں گے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ منافقت ہے، جس کو آج کل لوگ مصلحت اور سیاست کا نام دیتے ہیں نا، یہ منافقت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دو کشتیوں کا سوار جو ہوتا ہے نا، وہ کسی منزل پر پہنچ نہیں سکتا۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی یہ میں نے نہیں شروع کی، یہ ازل سے ہے، یہ تو شیطان نے رحمان کے ساتھ لڑائی شروع کی، اسی لڑائی کو آج ہم نے بھی لڑنا ہے۔ اگر ہم رحمان والے ہیں نا تو ہمیں شیطان والوں سے لڑنا ہی لڑنا ہے۔ اگر شیطان کی طرف میرا خاندان آ جائے، اگر شیطان کی طرف میری اولاد چلی جائے، تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ میری اولاد ہے، میں یہ دیکھوں گی کہ وہ رحمان والے نہیں ہیں، تو پھر وہ میرے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا تھا نا نوح علیہ السلام سے، انہوں نے کہا تھا یا اللہ میرا اہل ہے بچا لے، نوح علیہ السلام نے آواز دی، یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچائے گا۔ اللہ نے کہا وہ تیرا اہل نہیں، اس کے عمل غیر صالح ہیں، وہ رحمان والا نہیں ہے۔ اللہ نے ادر ورڈز یہ کہا تھا وہ رحمان والا نہیں ہے، وہ تو شیطان والا ہے، کہا تھا کہ نہیں؟ تو پھر ہم کس طرح کہتے ہیں کہ میرا خاندان تو میرا ٹبر یہی سب کچھ ہے؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو رحمان والے ہوتے ہیں نا، ان کی فکر اللہ کی آیات ہوتی ہیں، ان کی فکر اللہ کے احکام ہوتے ہیں، ان کی فکر اللہ کی حدود ہوتی ہیں، ان کی فکر اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت میں تڑپتے ہیں، جس طرح آپ اولاد کی محبت میں تڑپتے ہیں نا، اللہ والے اللہ کی محبت میں تڑپتے ہیں، اللہ والے اللہ کی ملاقات کے شوق میں تڑپتے ہیں، جیسے مچھلی پانی سے باہر
مچھلی کو کبھی دیکھا ہے پانی سے باہر مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ اللہ والوں کا حال دنیا میں ہے، وہ اس طرح سے تڑپتے ہیں، کب ہمارے رب سے ملاقات ہوگی، پردے ہٹیں گے، کب ہمارے جلوے ہمارے رب سے نصیب ہوں گے۔ وہ تو اس ملاقات کے لیے دنیا کی ہر چاہت کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، دوست نہیں بن سکتے۔ دوست وہی آپ کا بنے گا جو اللہ والا ہوگا، یا جو اللہ والا بن کے آئے گا نا اور آپ کو دھوکہ دے دے گا اور آپ اس کے دھوکے میں آ جاؤ گے اور آپ کو گئے ہیں تم اتنے اللہ والے تم نظر نہ آیا۔ یہی تو بات ہے، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ صرف اگلے کی زبان کو دیکھتے ہیں، باقی وہ رحمان پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا، دھوکہ دیا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں سمجھانے کا انداز ہے کہ اس طرح شیطان رحمان والوں کو دھوکہ دے گا اور وہ دھوکے میں آئیں گے۔ یہی تو پہچان ہے رحمان والوں کی۔ جو رحمان والے ہوتے ہیں نا، ان کی سوچ، دماغ، فکر سب اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف گئی بھی ہوتی ہے۔ انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ دنیا کے ظالم جاہل لوگ انہیں کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کون سا پتھر مار رہے ہیں، کون سا دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہیں اللہ کی برکت سے شراب طہور، سرور، نور مل رہا ہوتا ہے۔ وہ تو اس برسات میں گم ہوتے ہیں ہر وقت، انہیں شیطانی خیالات اور لوگوں کے مکر و فریب کی، اس لیے انہیں نا پرواہ ہوتی ہے۔ سمجھ تو آتی ہے لیکن انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شیطان آخر میں ہوا تو رجیم ہی نا، جتنی مرضی چلاکیاں مکاریاں کر لے، ہوا تو رجیم ہی۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رجیم کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، وہ رحیم کے ساتھ ہر وقت لگے ہوتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے لیے دشمنیاں ہوں گی تمہاری دنیا میں، کیونکہ تم جہاد کر رہے ہو تو دشمنیاں تو ہوں گی، اور جو شیطان والے ہیں نا وہ تمہیں فسادی کہیں گے الٹا۔ لیکن آج یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، دل پہ لکھ لیں، اصل فسادی پتہ کون ہوتا ہے؟ اصل فسادی وہ بندہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارے، جو قرآن کے اصول و ضوابط، قرآن کی حدود و قیود اور قرآن کی احکامات اور آیات پر عمل نہیں کرتا نا، وہ بندہ اصل فسادی بندہ۔ بڑے دنیا میں آپ کو بڑا آبادی والا نظر آئے، بڑا خوشیوں والا نظر آئے، اللہ کی نظر میں وہ فسادی ہے، جیسے فرعون تھا، ٹھیک ہے نا؟ فرعون کیا ہے؟ غافل، جاہل، ظالم، میری خوشی، میری مرضی، میری طاقت، میرا سب کچھ۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ فرعونی طاقت جو ہے یہ فسادی لوگ میں ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا جہاد ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، بھلے وہ ہمارے گھر میں ہے، بھلے وہ ہمارے خاندان میں ہے، کہیں بھی ہے۔ جو فرعونی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اللہ والوں کا جہاد ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تمہاری دشمنیاں ذاتی نہیں ہیں، تمہاری دشمنیاں رحمانی ہیں، قرآنی ہیں۔ آج جیسے کہ عمران خان کہتا ہے تو میرا تم سے کوئی ذاتی تو دشمنی نہیں ہے نا، اسے کوئی ذاتی نات تو نہیں ہے نواز شریف سے، وہ تو کہتا ہے تم لوگ ملک لوٹ رہے ہو، لوگوں غریبوں کا حق کھا رہے ہو۔ تو یہ دشمنی جو عمران خان کی نواز شریف سے ہے یہ قرآنی ہے، یہ مدنی ہے، یہ ایمانی ہے، اور وہ اسی کو کہہ رہے ہیں عبادی، اسی کو فتنہ کہہ رہے ہیں۔ پر یہ تو اصل جہاد ہے۔ اب آپ کو سمجھا رہی ہے جہاد کیا ہے؟ جہاد آسان ہی ہے کہ آپ حق پر بھی کھڑے ہو پھر بھی لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، یہ جہاد ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں سچی بات کی تو میری تو پھول پڑنے، سب کو پھول میرے گلے میں ڈالو، میں سچی بات کی ہے۔ یہ نہیں ہوتا، جہاد ہوتا ہی ہے کہ آپ سچی بات کرو، آپ حق پہ کھڑے ہو، پھر بھی لوگ آپ کو برا کہیں، پتھر ماریں آپ کے اوپر۔ جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ اس آدمی نے جب اللہ تعالیٰ کے طرف لوگوں کو بلایا تو اسی کو بستی والوں نے پتھر مار مار کے شہید کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں میں نے حق بات کی ہے تو اب میرے پر فوراً نظر ہونا شروع ہو جائے، سب کو نظر آئے، اس کا تو مرتبہ شان بڑی بلند ہے، اس کے اوپر تو بڑی کرامتیں اس نے دکھائیں، دعائیں قبول ہو گئیں، یہ اللہ کی شان ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ والوں کی جو اثر اللہ والے ہوتے ہیں وہ آپ کو دنیا میں انتہائی عاجز، انتہائی بے بس، آپ کو دلگیر، ایسا نہیں میں نے یہ سمجھا ہوا، دلگیر، آپ کو عاجزی، سادگی، فقیری، مسکینی کیا ہوتی ہے؟ کسی سے کوئی بدلہ ہی نہیں لے پا رہے،
کسی کو جواب ہی دے پا رہے، مسکینی، عاجزی، اس بندے کو کہہ بھی پا رہے، تم غلط کر رہے، اس زاری اللہ کیا گزاری کر رہے ہیں، اس کو نہیں کہہ رہے۔ عام بندہ کہتا لے تو اپنا حق چھین، لے تو تیرا وہ حق، یہ تو تیرا مقام تھا، تو کہہ تو جا کے اگلے کو سمجھا کیا؟ نہیں، میں یہ تو بتا رہی ہوں آپ کو، اللہ والے اللہ کے آگے زاری کرتے ہیں، اللہ کے لیے دنیا میں مسکینی میں نظر آتے ہیں، فقیری میں، دنیا سے یسیری، دنیا سے انہیں کوئی امید ہوتی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی فقیری، زلف مصطفیٰ کی اسیری، اور ہر وقت بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری میں ہوتے ہیں۔ اور یہ مقام جسے مل جائے، حضوری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سامنے تو اب کائنات کی دولت رکھ دو تو وہ ٹھوکر مار دے۔ ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے حضوری بارگاہ مصطفیٰ کا مقام مل جاتا ہے نا، اس کے آگے پہ دنیا کا کوئی بھی سٹیٹس، کوئی بھی مرتبہ، کوئی بھی شان بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی کو دیکھیں علامہ اقبال نے کہا نا کہ کبھی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، کبھی روح کہ میری منزل اوپر ہے، میری منزل مسلمین سے، متقین سے، مومنین سے، صالحین سے، محسنین سے، متفعین، اوپر میری منزل اوپر ہیں، نظر آتی ہیں ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، پھر وہ اوپر دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔ اسی کو انہوں نے کہا نا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اوپر جا، تیری منزل اوپر ہے، اللہ کی رضا ہے، جنت الماوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا میں تو تمہاری دشمنیاں ہوں گی، جتنے مرضی مسکین ہو، فقیر ہو، یسیر ہو، اسیر ہو، لیکن پھر بھی تمہاری دنیا میں دشمن بھی ہوں گے اور تمہارا جہاد بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے جہاد بھی نفس کرنا ہے، جہاد بھی شیطان کرنا ہے، تو جو لوگ نفس اور شیطان کے پیروکار ہیں وہ سارے آپ کے دشمن بن جائیں گے، اور یہ دشمنی آپ کو لینی ہی لینی ہے، آپ نہیں بچ سکتے اس سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں جی میں سب سے بنا کے نہیں ہے، سب سے آپ بنا نہیں سکتے، سب سے آپ تب بنائیں گے سب اللہ والے ہیں۔ آپ سمجھ، جیسے میں کہوں میں اس کلاس میں سب سے بنا کے رکھتی، کیونکہ مجھے پتا ہے سب اللہ کے لیے آتے ہیں، تو میرا سب سے بنانا میرے لیے خوشی ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ سوچیں مکس ہیں، سب خاندان کے باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ٹبروں کے، دوسروں کے ذہن کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو کہیں تمہارے مطابق ہو جاؤ اور آپ ان سے بنانے کے لیے ہم ساتھ چل پڑیں، یہ تو پھر نہیں ہوا نا کچھ۔ اللہ والے سب اللہ والوں کے ساتھ چلتے ہیں اور اللہ کے لیے چلتے ہیں، تو یہ دشمنی ہو گئی نا، پھر دشمنی بھی پڑ گئی۔ تو یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش ہے۔ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہمارا جو دنیا میں یہ جو ہمارا قیام ہے نا، قیام، یہ توام اور تمام اللہ نے کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے ظاہری رزق کا، دیکھیں ظاہری رزق کا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہوا ہے، ہمارے توام اور ہمارے قیام، یہ بات نوٹ کریں، ہمارے توام کا اور ہمارے قیام کا انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے۔ ہمیں جو کرنا ہے، ہمیں آخرت کے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ہمیں آخرت کے قیام اور جنت کے توام، ہمیں اس کا انتظام کرنا۔ ہم الٹ ہیں، ہم الٹ ہیں کہ نہیں؟ ساری زندگی ہم آج کی کھائیے تھے آج کی پکائیے، ہماری جو ساری زندگی ہے نا، دنیا کے توام اور قیام ہے، قیام، بڑا گار تو چھوٹا گار ہے، ادھر بھی گار تو ادھر بھی گار، ادھر کے ادھر، ادھر میں ہماری زندگی جو ہے نا توام اور قیام کی فکر میں گزر جاتی ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے یہ دونوں انتظام تو میں نے کیے ہوئے تھے، یہ رزق تیرے پیچھے تھا، تو کیوں رزق کی فکر میں مارا مارا پھر رہا تھا؟ یہی تو شیطان کا مکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں سمجھا رہا ہے، دیکھیں ہمیں دنیا کا جو رزق ہے اس کی فکر نہیں کرنی ہے، وہ جس گھر میں میرا رزق لکھا ہوا ہے وہ مجھے اس کے گھر سے خود بخود آ جائے گا، مجھے جانے کی اور ڈھونڈنے کی اور پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ڈھونڈنے کی چیز ہے وہ رزق حسنا، وہ رزق کریمہ، حسنا کا رزق ملے گا اسوہ حسنہ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رزق کریمہ ہمیں ملے گا قرآن سے، اللہ کے کرم کا رزق قرآن سے ملے گا، اور حسنہ کا رزق ذات مصطفیٰ سے ملے گا، اور جب آخرت میں جائیں گے تو اللہ کے دیدار اور اللہ کی رضا اور ملاقات کا رزق ملے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس دنیا میں جو رزق کی ہمیں جس رزق کی، یہ تو پوائنٹ میں آپ کو کاش سمجھا دوں آخر میں،
آگے لمبا ہو گیا آج. جو دنیا میں ہمیں رزق ڈھونڈنا ہے نا وہ رزق حسنہ ہے جو ذات مصطفیٰ سے ملے گا. رزق کریمہ ڈھونڈنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں جو قرآن سے ملے گا. اور یہی رزق ہمیں جنت میں پھر اللہ کے دیدار کا ملے گا. دنیا میں ہم یہ لینے آئے ہوئے ہیں لیکن شیطان نے ہمیں بھٹکایا ہوا ہے. رزق یہ حلال اور رزق طیب اور معروف کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. حلال حرام اے حرام تے اے حلال اے حرام تے اے حلال, اسی چکر میں پڑے رہو. اور ہمیں اس سے ہٹایا ہوا ہے جو حسنہ اور جو کریمہ کا جو آخرت جو اللہ کی رضا اور قربت کا رزق ہے اس سے ہمیں ہٹایا ہوا ہے. حلال حرام کے چکر میں پھنسایا ہوا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو دنیا میں اللہ نے ہمیں یہ رزق ڈھونڈنے بھیجا ہوا ہے حسنہ والا اور رزق کریمہ, تاکہ تم اللہ کی رضا کے رزق اور منزل اور دیدار تک پہنچ جاؤ. اور دنیا میں اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, تمہارا دنیا میں جو تقرر ہے نا, مستقر جو تمہارا تقرر ہے. دیکھیں پہلے ہم پاکستان میں تھے, اب ہم یہاں ہیں. پہلے ہمارا تقرر وہاں تھا, اب ہمارا تقرر ادھر ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے یہ تقرر میں نے کیا ہوا ہے فیصلہ کب کا کہ یہاں تمہارا رزق اتنی زندگی یہاں گزرے گی اتنی یہاں. تمہیں کس بات کی فکر تھی؟ ہم کتنی فکریں کرتے ہیں, یہ ہو جائے یہ ہو جائے, اسٹے مل جائے, کیا مل جائے مل جائے. اللہ کہتا ہے یہ تم نے لکھا ہوا تھا تمہارا مستقر, کہاں پہ تمہارا تقرر ہونا ہے, تمہیں کتنا وقت کہاں گزارنا ہے. اللہ کہتا ہے یہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تمہیں اگر فکر کرنی تھی تو دار القرار کی, حسن المآب کی, ہاں دار الحیوان کی, آخرت کے دائمی گھر کی فکر کرنی تھی. یہ جو تمہارا تقرر والا وقتی گھر تھا یہ تو میں نے مقرر نہیں کیا ہوا تھا. تمہیں فکر کرنی چاہیے تھی اس کی جو ابھی ڈیسائیڈ ہونا تھا تمہارے مجاہدے سے, تمہارے تقوی سے, جس کا میں نے تعین کرنا تھا. وہ تو مال ابرار دار القرار تھا. لیکن افسوس شیطان نے یہاں بھی ہمیں دھوکہ دیا ہوا. میں کہتی ہوں قدم قدم اگر میں شیطان کے دھوکے آپ کو بتانے لگوں تو پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جائیں صرف شیطان کے دھوکے ڈھونڈنے میں. کہاں کہاں قدم قدم پہ اس نے دھوکہ دیا ہوا. میں صرف آپ کو آغاز بتا دیتی ہوں غفلت میں, اور میں آپ کو انجام بتا دیتی ہوں کہ دیکھو رزق کے معاملے میں بھی اس نے دھوکہ دیا ہوا. اس نے کہا ساری کوشش دنیا کے ٹھکانے اور دنیا کے کھانے میں لگا دے. آپ سوچیں ذرا ہم ان دو باتوں میں کتنے ڈوبے ہوئے ہیں. ایک میرا ٹھکانا اچھا ہو, ایک میرا کھانا اچھا ہو. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. آج ہم جو بھی بات کریں گے شروع میں دو ہی اور آخر میں بھی دو ہی. کھانا کیا ہے, ٹھکانا کیا ہے. کھاندے کمانے کی ہو رہندے کتنے ہو. کھانا اور ٹھکانا دو فکر. حالانکہ کہتا ہے اللہ کہ یہ میں نے تمہیں دنیا کی فکروں کے لیے نہیں بھیجا تھا, میں نے تمہیں یہ دنیا میں جو اپنا خلیفہ بنایا ہے نا, یہ میں تمہیں آخرت کا ٹھکانا اور جنتوں کا کھانا اس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا. متاع الہین, تھوڑی دیر کا. اللہ کہتا ہے یہاں تمہارا قیام ہے, تھوڑی دیر کا تمہارا یہاں قیام ہے, اس لیے تم تھوڑا سا اہتمام کر لو, اس دنیا کے لیے تھوڑا کرو. لیکن جہاں تم نے ہے جانا, جہاں تمہارا ہے دائم ٹھکانا, اسی کے ساتھ اپنا دل لگانا اور اسی کے لیے تم کرنا, مجاہدہ کرنا. الہین دنیا میں جو ہے متاع قلیل ہے, جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے, بھلے ہم ملینئر ہو جائیں. میں آپ کو بتاؤں یہ گہری بات, بھلے آپ بلینئر ہو جائیں دنیا میں, اللہ کہتا ہے تیری زندگی کیا ہے, تیری زندگی تھوڑی دیر, الہی تھوڑی مدت کا تیرا یہاں پر ٹھکانا ہے, اور جو کچھ تجھے ملا ہے نا یہاں پر متاع قلیل. بے شک تیرا کروڑوں کا گھر ہے, لیکن کھانی تو تمہیں وہی دو لقمے ہے نا. اللہ یہ کہہ رہا ہے محتاج تو تو پھر بھی پانی کا ہے نا, کہ تو سونا پی لگ جائے گا. بلینئر ہو گیا ہے تو کیا کرے گا, تو کوئی ہیرے کھانے چلے گا. کھائے گا تو پھر بھی اللہ کا رزق, پیے گا پھر بھی اللہ کا پانی, سانس لینے کے لیے اللہ کی دی ہوئی آکسیجن. محتاج تو پھر بھی اللہ کا ہے. تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے جو تجھے ملا ہوا ہے نا, دیکھیں جو ہمیں ملا ہوا ہے, مجھے زندہ رہنے کے لیے پانی ہی چاہیے, سانس لینے کے لیے ہوا ہی آکسیجن ہی چاہیے. تو اللہ کہتا ہے تجھے ملا ہوا ہے وہ تو تھوڑی دیر کے لیے قلیل میں نے دیا ہوا ہے. قلیل دیا ہوا ہے, جو جنتوں میں ہے نا وہ تو کثیر ہوگا. یہ مائنڈ نوٹ کریں, جو دنیا میں ہے وہ قلیل ہے, اور جو آخرت میں ہوگا وہ عظیم ہے. جو دنیا میں ہے وہ وقتی ہے, آخرت میں وہ دائمی.
جو دنیا میں ہے وہ عجزی ہے، مسکینی ہے، جو آخرت میں ہے وہ ذو رحمت واسعہ ہے، بے بہا ہے، اجر عظیم ہے، فوز عظیم ہے۔ دنیا میں جو ملا ہے وہ تو صرف اللہ نے آپ کو ایک چھوٹا سیمپل دیا ہوا ہے، اصل دنیا تو قطرہ ہے، آخرت میں سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ شان کے دھوکے میں آ کے کہیں قطرے کو سمندر نہ سمجھ لینا، سمندر تو آخرت ہے، لامحدود زندگی ہے، اس لیے لامحدود اللہ کی رضا چاہیے، اور اس کے لیے کیا کرو؟ دنیا میں اپنے آخرت کے ٹھکانے کی فکر کرو، اور قرآن سے نور لینے کی فکر کرو، تاکہ تمہاری روح کی پرواز بلند ہو اور تمہارا آخرت کا ٹھکانہ بھی بلند ہو، اور تم آخرت میں مع الابرار کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔